محترم زندگی کے کتنے ثبوت میں نے آپ کو دے دیے. اور پھر اس نے خود کہا تھا کہ یونا نبی کا نشان دکھاؤں گا. یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے ہیں, زندہ رہے ہیں, زندہ نکلے ہیں. انہوں نے کہا میں زمین کے پیٹ میں جاؤں گا, زندہ جاؤں گا, زندہ رہوں گا, زندہ نکلوں گا. واضح نشان ہے. اور آپ نے مانا یونس نبی, یونا نبی جو ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے تھے, زندہ رہے, زندہ نکلے. مسیح نے کہا میں بھی وہی نشان دکھاؤں گا, اور وہی آپ نے دکھایا. آپ صلیب سے اترے, پسلی آپ کی چھیدی گئی, خون پانی فوری طور پہ نکلا اس میں سے, بہہ نکلا. صرف نکلا ہی نہیں, بہہ نکلا. پھر آپ کو مسالے لگائے جا رہے ہیں, پھر آپ کو وہ کپڑا, باریک کپڑا لپیٹا جا رہا ہے. پھر مریم مگدلینی سلو میں تیسرے دن پھر مرم پٹی کرنے جا رہی ہیں. پھر ان کو دفنایا نہیں جاتا, گاڑا نہیں جاتا, رکھا جاتا ہے ان کو ہوادار کمرے میں جس میں باقی لوگ بھی جا سکتے ہیں. اتنی شہادتیں بائبل دے رہی ہے ان کی زندگی کی, اور آپ ایسی دشمنی میں ہیں مسیح علیہ السلام کی کہ ان کو مارنا ہی ہے, مارنا ہے آپ نے. کمال ہو گئی ہے بھئی. جب آپ کی بائبل اس کو نہیں مار رہی تو آپ بلا وجہ اس کو مارتے چلے جا رہے ہیں. ساری تو ان کی زندگی کی شہادتیں موجود ہیں بائبل میں. کمال کر رہے ہیں. باقی یہ رہی ہڈیاں جوڑنے والی بات, سوشل میڈیا میں رہا کریے, آپ کو پتہ لگے گا. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بڑی تفصیلی ایک آئی تھی اس کی رپورٹ, اور اس نے بتایا کہ یہ وہ پودا ہے, ایک گلاس جوس نکال کے جس کو پلا دو گے, جہاں کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہوگی 24 گھنٹے کے اندر جڑ جائے گی. ذرا جڑے رہیے ایسے لوگوں سے, اور یہ معجزے بھی آپ دکھایا کریں پھر ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے کے نا. یہ بھی ایک کام کریے آپ. اچھا, آپ اس بات کے بھی انکاری ہیں کہ اسے دفن نہیں کیا گیا. عجیب منطق ہے یار. ایک بات میں سیدھی کرتا ہوں, آپ پھر دوسری الٹی کر دیتے ہیں. او بھائی, وہ قبر تھی اور قبر میں انسان کو دفن کیا جاتا ہے, اور دفن اس کو کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے. زندہ بندے کو دفن نہیں کیا جاتا. آپ کی بات میں سمجھ ہی نہیں آتی. میں آپ کو کیا کہوں یار, کیسے سمجھاؤں آپ کو. میری تو سمجھ سے بات باہر ہے. عجیب قسم کے آپ سکالر ہیں, عجیب قسم کی آپ کی تھیوری ہے, عجیب قسم کا آپ کا ایمان ہے. آپ اس بات کا اقرار ہی نہیں کرتے کہ خداوند یسوع مسیح مر گئے, دفن ہوئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پر قبر تھی اور قبر میں اس کو رکھا. او بھائی, قبر میں رکھنا اور دفن کرنا ایک ہی بات ہے. اور مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھے, جی اٹھے, جی اٹھے, اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھے. ٹھیک ہے. میرے پیارے بھائی, میں نے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کو دفن کیا گیا تھا. یہ نکال کے بتائیں نا بائبل میں سے, کہاں لکھا ہے کہ ان کو دفنا دیا گیا تھا؟ سب جگہ لکھا ہے رکھا گیا, دفنایا نہیں گیا. دفنانا کہتے ہیں مٹی ڈال کے کسی کو دفن کر دینا, کسی کو گاڑ دینا. کیا مسیح کو گاڑا گیا تھا, دفنایا گیا تھا؟ ان کو تو ایک ہوادار چٹان میں رکھا گیا ہے جس میں 3-4 آدمی ایک دفعہ میں داخل ہو سکتے ہیں. اور میں نے حوالے دے دیے ہیں آپ کو. آپ عجیب آدمی ہیں, اپنے بائبل کی بات بھی نہیں آپ مانتے. کس کی بات مانیں گے؟ میری نہ مانے میرے بھائی, اپنی بائبل کی تو بات مانیں کہ اس چٹان کے اندر اتنے آدمی داخل ہو سکتے تھے, اور وہ چٹان سپیشل کھدوائی گئی تھی, اتنی بڑی وہ نئی کھدوائی گئی تھی. اسی کام کے لیے کھدوائی گئی تھی کہ مسیح کو اس کے اندر رکھنا تھا, اس کی مرم پٹی کرنی تھی. ہوادار. یار عجیب, میں ہوں کہ آپ پاگل, میں ہوں کہ آپ ہیں. عجیب منطق ہے آپ کا. آپ بات سمجھ ہی نہیں رہی. کتنے دنوں سے آپ جو ہے وہ سر کو کھا رہے ہیں, کتنے دنوں سے آپ جو ہے وہ ایک ہی بات پر رٹا لگائے ہوئے ہیں. بھائی مسیح ہمارا, آپ کا کیا لینا دینا اس سے؟ ٹھیک ہے. ایمان ہمارا کہ وہ مر گیا, دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اور خالی انسان ہی اس کی شہادت نہیں دیتے, فرشتے بھی اس کی شہادت دے رہے ہیں. اور یہودیوں میں یہ دستور تھا کہ چٹانوں میں وہ رکھتے تھے لاشوں کو. اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں, بائبل مقدس میں سے نکال کے بتاؤں کہ کہاں پر جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے, یہودیوں کے دستور کے مطابق جو ہے وہ مردوں کو چٹانوں میں رکھا جاتا تھا.
فرشتے اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تم کس کو ڈھونڈتی ہو؟ اتنی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اور آپ بار بار میرا دماغ خراب بار بار آپ دماغ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا تو آپ جان کے کرتے ہیں، یا آپ مشکرہ پن کرتے ہیں، یا پھر آپ دوسرے بندے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بائبل کو پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی، بلکہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ صرف اپنے مطلب کی آیتیں نکال کر جو ہے وہ رکھنے کی، اپنے ریلیجن کو، اپنے مذہب کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ ایسا نہ کریں۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے وہ مر گیا تھا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اپنے کہنے کے مطابق اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی پہلے کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو، یعنی کہ تم مجھے قتل بھی کر دو گے تو میں 3 دن بعد مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ لگاؤں اس پیج کو اگر آپ کہتے ہیں تو؟ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یقیناً حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل کا کام ہی بھاگ جانا ہے۔ یہ آپ کی گھٹیا سوچ ہے جی، گھٹیا لوگوں کی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ بھاگ جانا بھائی بھاگ کیا جانا؟ کوئی میدان جنگ لگی ہوئی ہے یہاں پر، میں موجود ہوں یہاں پر۔ عجیب بات ہے، بھاگ جانا باطل، اور یہ گانے شانے گا کے آپ مجھے نہ سنائیں، ہم گانے شانے نہیں سنتے، ٹھیک ہے؟ نہ ہی ہمیں گانوں سے کچھ لینا دینا ہے، ہم خداوند کی قدرت کا بیان کرتے ہیں۔ ایک کمال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارا، ہم کہتے ہیں ہمارا، ہیں عجیب آدمی ہے۔ میں تو آپ کے ساتھ سختی سے نہیں پیش آ رہا، آپ تو گرم ہو رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کا خاص ہے، ہمارا بھی ہے، کیوں ہمارا نہیں ہو سکتا؟ میں آپ سے زیادہ ان کو مانتا ہوں، اور آپ سے زیادہ میں ان کی عزت کرتا ہوں، آپ سے زیادہ میں ان کی تکریم کرتا ہوں۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں حضرت مسیح علیہ السلام ایک سچے تھے، خدا کے سچے نبی تھے۔ انہوں نے جو پیش گوئی کی، نشان دکھانے کا وعدہ کیا، جیسے کہا ویسے ہی کر کے دکھایا۔ اور آپ ہیں کہ ان کو جھوٹا بناتے ہیں اور پھر مسیح کے ساتھ محبت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ ان کو لعنتی بناتے ہیں، ہم ان کو لعنت سے بچاتے ہیں۔ آپ میں اور ہم میں یہ فرق ہے، ہم اس کو خدا کا ایک سچا رسول مانتے ہیں، اور آپ ان کو لعنتی بنا رہے ہیں۔ ہم میں اور آپ میں یہ فرق ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ذرا غور کیجئے، جو میں نے بائبل سے حوالے دیے ہیں نا آپ کو، ٹھنڈی جگہ بیٹھ کے شربت کے 4 گلاس رکھ کے پی کے اس کے اوپر غور کریے۔ محترم، میں نے سچائیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ میں اگر ہمت ہے تو ایک حوالہ نکال کے دیجئے نا کہ ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ میں مانگ رہا ہوں نا آپ سے، ایک حوالہ نکالیے کہ ان کو دفنا دیا گیا، گاڑ دیا گیا تھا، کہاں لکھا ہے؟ میں آپ سے مانگ رہا ہوں۔ ایک زندہ آدمی کو کیسے آپ دفنا سکتے تھے؟ جس کو بلم لگائی گئی اور خون اور پانی فوری طور پر بہہ نکلا، وہ زندہ تھے۔ زندہ قبر میں گئے، زندہ رہے، زندہ نکلے، یونا نبی کا نشان دکھایا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آپ گرمی نہ کھائیں میرے پیارے بھائی، یہ تو دین کی باتیں ہیں، بڑے حوصلے تحمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اس کے اوپر آپ کو غور کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھیے خدا کی گرفت بہت سخت ہوا کرتی ہے۔ سچائی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، قبول کریں سچائی کو۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے بائبل کی سچائیاں رکھی ہیں، ابھی تو میں قرآن کی طرف گیا ہی نہیں ہوں، صرف بائبل کی سچائیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں میرے بھائی، تو آپ غصہ نہ کریں، اپنی بائبل پر غور کریں۔ ہو ہی نہیں سکتا، سورج ادھر سے ادھر نکل آئے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ خدا یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں، امپوسیبل۔ او بھائی، آپ جس پر ایمان لاتے ہیں اسی پر رکھیں اسی پر ایمان رکھیں، وہی آپ کو نجات دے گا، کیونکہ آپ کی نجات آپ کے ماننے والے پر ہے۔ خدا یسوع مسیح کو آپ نہیں مانتے، اگر آپ اس کو مانتے ہوتے تو آپ اس کے ظہور کو مانتے، آپ اس کی قدرت کو مانتے، آپ اس کی الوہیت کو مانتے،
آپ اس کے مردہ زندہ کرنے کو مانتے, آپ اس کا مردوں میں زندہ ہونے کو مانتے, پھر آپ یہ چونک چلاکیاں نہ کرتے جیسے آپ کر رہے ہیں. اور یہ گانے شانے گا کے آپ جیسے وہ بیان کر رہے ہیں نا, یہ گانے شانوں سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. محترم یہی تو آپ کی غلط فہمی ہے, آپ نہیں مانتے. آپ نے تو ان کو جھوٹا بنا کے رکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا ساری زندگی میں یہ 2 وعدے کیے انہوں نے ساری زندگی میں, ایک یونا نبی کا نشان دکھاؤں گا, دوسرا انہوں نے کہا میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور آپ ان دونوں نشانوں کو نہیں مانتے. وہ کھوئی ہوئی بھیڑیں تھیں, وہ بخت نصر نے جب حملہ کیا تھا بنی اسرائیل پر, جو 10 قبیلے وہاں سے بھاگ گئے تھے, کدھر گئے وہ؟ یسوع نے ان کی تلاش میں جانا تھا, کہاں گئے؟ وہ بھی نہیں آپ مانتے, ٹھیک ہے. اور یونا نبی کا نشان بھی نہیں مانتے. میں تو ان کو سچا مانتا ہوں, میں ان کو سچا مانتا ہوں, وہ سچے خدا کے نبی تھے. اور آپ ان کو جھوٹا بھی بناتے ہیں اور لعنتی بھی بناتے ہیں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص کاٹ پر کھینچا جائے وہ لعنتی ہوتا ہے. اور آپ ہی کی بائبل کہتی ہے, اس نے ہمیں شریعت, خود لعنتی ہو کر ہمیں شریعت کی لعنت سے ہمیں بچایا ہیں, صلیب پر چڑھ کر. نعوذ باللہ, خدا کے نبی کو آپ ایک لعنتی کہتے ہیں؟ نہیں, خدا کے نبی کبھی لعنتی نہیں ہوتے, یاد رکھیے. وہ خدا کے برگزیدہ ہوتے ہیں. خدا ان کو ہر مصیبت میں ان کا ساتھ دیتا ہے اور ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اس لیے مسیح علیہ السلام کو خدا نے بچایا, سارے وسائل پیدا کر دیے ان کے بچنے کے, اور خدا نے ان کو بچایا اور باحفاظت ان کو یہاں سے نکال کر لے گیا. میرے محترم بھائی, جب بندہ مرتا ہے نا تو کچھ دیر کے لیے باڈی میں خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے بھالا چلایا اور پانی اور خون بہہ نکلا. یہ کوئی اتنی کوئی پریشانی والی بات نہیں, اس کو آپ اپنے دل میں نہ لیں, نہ ہی حیران ہو کہ جی اس کے جسم سے خون اور پانی بہہ نکلا. اور میرے دوست, قدرت اس کی دیکھیں کہ خون بھی نکلا اور پانی بھی نکلا. آپ کسی بندے کو ہٹ کر کے دیکھیں, خالی خون نکلے گا, مگر اس میں سے پانی بھی نکلا, اور پانی زندگی کو ظاہر کرتا ہے. اس نے اس سامری عورت سے کہا تھا کہ تم مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا, ٹھیک ہے. نکال کے دکھائیں مجھے کسی کے اندر سے پانی, ہے جرت؟ مارے کسی کو, کوئی ضرب لگائیں کسی کو, نکلے گا کسی کے اندر سے پانی؟ نہیں نکلے گا. مگر اس کے اندر سے پانی نکلا, اور پانی جو نکلا, جس نے اس کو چھیدا تھا, جس نے اس کی پسلی میں بالا مارا تھا, وہ پانی اسی پر آ کر گرا, اور وہ اسی وقت جو ہے وہ گھٹنوں کے بل ہو گیا. جی بات ہے, آپ کو بات سمجھا رہے ہیں, آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اور اگر میں نے ابھی آپ کے عقیدے پر بات کر دی تو آپ اوپر سے نیچے تک آپ کو جو ہے وہ بڑا عجیب محسوس ہوگا, کیونکہ آپ شروع سے آج تک بائبل پر ہی بات کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی نہ کتاب پر بات کی, نہ آپ کے کسی ماننے والے پر بات کی, نہ آپ کے عقیدے پر بات کی. آپ ہمارے عقیدے پر بات کرتے جا رہے ہیں, کرتے جا رہے ہیں, اور ہم اس کا جواب دیتے جا رہے ہیں, پھر بھی آپ نہیں سمجھتے. وہ نشان جی, یونا کا نشان, کیا یونا پتال میں نہیں گیا تھا؟ اس کو جو مہین کپڑے میں پٹی لپیٹ دی, او بھائی کفنایا, اس کو پٹی نہیں لپیٹی گئی. ملم کا آپ نے ذکر کیا, ملم کون سی لگا دی بھائی؟ کون سی ملم آپ نے وہاں پر پہنچا دی؟ جناب بائبل پڑھی نہیں ہے معلوم ہوتا آپ نے. صوبے دار کو بلا کر پوچھا پہلا, تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس سے تو مرے ہوئے دیر ہو گئی. محترم, جسے مرے ہوئے دیر ہو چکی ہو, اس کے جسم سے خون اور پانی نکلتا ہے؟ ذرا کسی ڈاکٹر سے پوچھ کے آئیے, میو ہاسپٹل چلے جائیے, آپ کے ادھر ہوگا, لاہور میں ہی ہے, پوچھئے ڈاکٹر سے کسی کہ مردہ آدمی جس کو مرے ہوئے دیر ہو چکی ہو, اس میں سے خون اور پانی بہہ کر فی الفور نکلتا ہے؟ ذرا پوچھئے. کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مجھے یاد آ گیا, پچھلے دنوں کوئی بندہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا, اور وہ
قادیانیوں کے متعلق کچھ بات کر رہا تھا اور کہتے ہیں کہ جب یہ حوالہ لگاتے ہیں نا کہ کھوئی ہوئی بھیڑ تو یہ کشمیر میں لے آتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو. اب عجیب سی بات ہے, عجیب سا منطق ہے ان کا کہ خداوند یسوع مسیح کی بھیڑیں کشمیر میں تھی, اور کشمیر میں کون سے اس کے فالوور تھے, کشمیر میں کون سے یہودی تھے. اور پھر مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ کشمیر میں خداوند یسوع مسیح کو لا کے دفن کریں گے. اور بھائی اس کی تو ایک قبر وہاں پر بھی جاپان میں بھی دریافت ہوئی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اس کو جاپان میں بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جاپان میں بھی دفن ہوئے. مجھے پتا تھا یہ آپ یہ بات کریں گے, لیکن میں خود ہی اس بات پر نہیں آیا, حالانکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ اس طرح جو ہے وہ تھیوری بنا کرنا خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر زندہ کریں گے اور اس کو کشمیر میں لے کے آئیں گے اور کشمیر میں اس کو دفن کریں گے. اور میرے خیال میں کہ آپ کشمیر میں جاتے ہیں اس کی قبر میں سجدہ کرنے کے لیے, اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے تو شاید جاتے ہوں, کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ مانتے ہیں خداوند یسوع مسیح کو, اور اگر مانتے ہیں تو اس کی قبر پہ جانا چاہیے آپ کو سجدہ کرنے, وہاں پر دعائیں شوائیں کرنے. بڑی قدرت تھی اس پہ. دیر ہو گئی, آپ کو بھی بڑی دیر ہو گئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے. اسی وقت بھالا مارا گیا, آن دا سپورٹ اس کو بھالا مارا گیا. ٹھیک ہے, وہاں سے وہ پہلے گئے نہیں اس کے پاس, پہلا تو اس کے پاس اجازت لینے کے لیے کہ اس کو بھالا مارا جائے یا نہیں, آن دا سپورٹ اس کو وہاں بھالا مارا گیا, اس کی پسلی چھیدی گئی, خون پانی بہہ نکلا, جو زندگی کی نشانی ہے, جو کسی دنیا کے اور کسی بندے سے نہیں نکلتا, نہ ہی نکلے گا اور نہ ہی نکل سکتا ہے سوائے میرے خداوند یسوع مسیح کے. کیونکہ خداوند کے کلام میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ خون اور پانی اس میں سے بہہ نکلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت آگے آگے جا رہے ہیں آپ. ہیں آپ کو تاریخ کا بھی نہیں پتہ, پھر بالکل تاریخ سے بھی ناواقف ہیں. تاریخ پڑھیں آپ پہلے. محترم, اگر یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنا تھا, اور جیسے کہ وہ فریسیوں اور فقیہوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا, تو یسوع کا تو کام تھا کہ وہ اٹھتے قبر سے اور سیدھے فقیہوں اور فریسیوں کے پاس جاتے اور کہتے لو جی میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. تو کون سا فریسی اور فقیہ تھا جو ان کے زندگی کا انکار کرتا کہ ہاں واقعی زندہ ہو کے آ گیا؟ وہ ان کے پاس کیوں نہیں گئے؟ وہ چھپ چھپ کے کیوں اپنے حواریوں کو ملتے رہے؟ ذرا یہ مجھے بتائیں گے. وہاں کیوں نہیں گئے وہ فریسیوں اور فقیہیوں کے پاس کہ لو جی آپ, میں نے کہا تھا نا, پیش گوئی کی تھی میں تیسرے دن زندہ ہو جاؤں گا, لے میں زندہ ہو گیا. کیوں نہیں گئے وہاں جی؟ ذرا بتا دیجئے یہ بھی. محترم بالکل میں تو مان رہا ہوں کہ خون اور پانی بہہ نکلنا یہ مسیح کی زندگی کی علامت ہے. اس کا مطلب ہے وہ زندہ تھے, اس میں کیا بات ہے؟ ہیں وہ زندہ تھے. محترم کیا بات کرتے ہیں آپ؟ آپ نے خود ہی مان لیا کہ وہ زندہ تھے. اور کیا چاہیے مجھے؟ یہی میں آپ کو منوانے بیٹھا تھا. چلیں شکر ہے آپ نے مان تو لیا. لیں حوالہ لگا دیا میں نے, پڑھ لیجئے, بعد میں نہ کہنا. کیا لکھا ہوا ہے؟ جرت سے پلاطوس کے پاس جا کر یسوع کی لاش مانگی, اور پلاطوس نے تعجب کیا کہ وہ ایسا جلد مر گیا, اور صوبیدار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ اس کو مرے ہوئے دیر ہو گئی. جب صوبیدار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی. کیوں دیر ہوگی کہ نہیں؟ یہاں تو پسلی چھیدنے کا ذکر بھی نہیں ہے. یہ مرکز کا حوالہ ہے, پڑھ لیجئے, باب 15. ٹھیک ہے, پڑھ لیجئے اگر نہیں آپ نے پڑھا تو. جی شکر, آپ بڑا کرتے ہیں, بڑا شکر کرتے ہیں. ظاہری سی بات ہے, شکر تو پھر کرنا ہی پڑے گا نا. خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جو جی اٹھے نا, تو جو جی اٹھتے ہیں اس کی تو خوشی ہی علیحدہ سی ہوتی ہے. بردر جی مجھے بتائیے گا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے, آپ کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں صلیب پر. آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے تھے صلیب پر. آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کو جو ہے وہ پلان کے مطابق جو ہے وہ سارا کام ان کے ساتھ کیا گیا. بردر جی بائبل کیوں نہیں اس بارے میں بیان کرتی؟ آپ کے پاس کون سی کتاب ہے جو کہ یہ سارا کچھ بیان کرتی ہے؟ ہمیں بتائیے گا کون سی کتاب نازل ہوگی بائبل کے بعد جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے, اور وہ بھی 2000 سال بعد. یہ کیا ماجرا ہے سارا, ضرور بتائیے گا تاکہ سارے اس سے فیض یاب ہوں.
حالانکہ خدا کے کلام میں تو یہ بات صاف لکھی ہے کہ وہ مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا. ٹھیک ہے, یہ سٹیٹمنٹ فرشتے بھی دے رہے ہیں اور یہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بھی دے رکھے ہیں. اور آپ نے کہا کہ وہ جی فقی فریسیوں کو خبر پہنچ گئی تھی, جو وہاں پر جو سپاہی تھے جن کی ڈیوٹی لگی تھی قبر پر, وہ سارا کچھ انہوں نے وہاں پر جا کر خبر دے دی تھی اور ان سے کہا گیا تھا کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا. بہت سارے روپے پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیا گیا تھا. یہ بات نہیں آپ نے پڑھی, اس بات کو آپ نے نہیں غور سے سنا. ٹھیک ہے, محترم کہاں لکھا ہے دفن ہوا؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, نکال کے دکھائیں اس کو, کہاں آپ نے دفن کیا ہے, نکالیے ذرا. میں آپ تو مانگ رہا ہوں نا حوالہ بار بار کہ آپ نے اس کو دفنا دیا. کہاں دفنایا؟ دفنانے کا ذکر لائیے, گاڑنے کا ذکر لائیے نا. ہوادار چٹان کے اندر اس کو رکھ چھوڑا بحفاظت, ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی دفنا دیا. ہوادار جگہ پہ رکھا جس کے اندر اور آدمی بھی جا سکتے تھے, مرہم پٹی اس کی گئی ہیں. پھر تیسرے دن مریم سلومے مغدلینی خوشبودار چیزیں خرید کے پھر جاتی ہیں ملنے کے لیے اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیے کہ یہودیوں میں تیسرے دن قبر اکھیڑ کے کوئی ملتا تھا لاشوں پر؟ ذرا بتائیے, کوئی حوالہ دیجئے. اپنی کہانیاں مت بنائیے محترم. جو دلائل میں نے دیے ہیں نا اس کا توڑ بائبل سے دکھائیے آپ, جو میں مانگ رہا ہوں. ادھر ادھر نہ بھاگیں, بائبل سے دکھائیے. اور یہ سچائی بائبل کی ہے کہ مسیح صلیب پہ نہیں مرے, کیونکہ اگر مسیح صلیب پہ مر گئے ہیں اور زمین میں مردہ داخل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح جھوٹے ہیں, کیونکہ انہوں نے یونا نبی کا نشان دکھانا تھا. یونا نبی مچھلی کے پیٹ میں زندہ گئے تھے, زندہ رہے, زندہ نکلے. اسی طرح مسیح نے زمین کے پیٹ میں زندہ جانا تھا, زندہ رہنا تھا, زندہ نکلنا تھا. جی جناب, یہ سب پڑی ہوئی باتیں ہیں, میری باتوں کا جواب دیجئے. جی اٹھا بھئی, ان کو گاڑا کہاں آپ نے؟ پہلے یہ بتائیے نا. جب مردہ ہو گئے تھے, مر گیا تھا, تو اس کو گاڑا کہاں, اس کو دفنایا کہاں؟ پہلے اس کے دفنانے اور گاڑنے کا تو بتائیے, پھر دیکھیں گے جی اٹھا کہ نہیں جی اٹھا. پہلے ان کے دفنانے کا ذکر بتائیے, کہاں لکھا ہوا بائبل میں کہ ان کو یہاں دفن کر دیا تھا؟ بتائیے, وہ نکالیے بائبل سے. لو جی سن لو, دیکھ لو, فرشتے کی سٹیٹمنٹس دیکھ لو. کلام مقدس میں لکھا ہے مرکز کی انجیل میں اور اس کے 16ویں چیپٹر میں, تم یسوع ناصری کو جو مصلوب ہوا تھا ڈھونڈتی ہو, وہ جی اٹھا ہے. او بھائی, لکھا ہے وہ جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. دیکھو وہ جگہ جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا, لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں کو اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا, تم وہیں اس کو دیکھو گے جیسا اس نے تم سے کہا تھا. اور وہ نکل کر قبر سے بھاگی, کیونکہ لرزش اور دہشت ان پر غالب آ گئی تھی, اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ وہ ڈرتی تھی. یقین نہیں کرتی تھی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھ سکتا ہے. پریشان تھی, ڈر گئی تھی. فرشتہ ان کو تسلی دیتا ہے کہ تم یسوع ناصری کو کیوں ڈھونڈتی ہو, وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جا کر شاگردوں کو اس کی خبر دو. سٹیٹمنٹ لگائی اس کی, میں نے فرشتے کی سٹیٹمنٹ لگائی. ایک اور سٹیٹمنٹ لگاتا ہوں. یہ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کے 21ویں چیپٹر میں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے, یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا. کتنی بار؟ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا, وہ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد. دیکھ سکتے ہیں آپ, پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ طبریاس کی جھیل تھی جہاں پر خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں, اپنا آپ ان پر ظاہر کرتے ہیں, اور مردوں سے جی اٹھنے کے بعد تیسری بار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں پر اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں. آگے بھی آپ کو بتاتا ہوں. پہلے اس کے گاڑے جانے کا, دفن ہونے کا تو بتائیے. جی اٹھا وہ تو آپ بتا رہے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں وہ بیچارہ بے ہوش تھا, جی اٹھا, اٹھ گیا وہ.
ہوش میں آ گئے، سمجھے ہیں؟ کیونکہ یونا نبی کا نشان جو دکھانا تھا وہ یہی تھا، تین رات دن زمین کے پیٹ میں انہوں نے رہنا تھا، اسی طرح جس طرح یونا نبی رہے، زندہ گئے تھے یونا نبی، مسیح بھی زندہ گئے، 3 رات دن وہ زندہ رہے، یہ بھی زندہ رہے، وہ زندہ نکلے، یہ بھی زندہ نکلے۔ اگر آپ ان کو زندہ زمین میں جانا اور زندہ رہنا نہیں مانتے ہیں تو گویا کہ آپ مسیح کو جھوٹا بنا رہے ہیں۔ جناب یہ کیوں نہیں آپ سوچتے؟ آپ غور تو کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محترم یہ بات میں کل کر لوں گا انشاءاللہ، آگے ہم چلیں گے، یہ بات کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آگے کی بات ہے، یہ ہم کل کر لیں گے کہ جب مسیح وہاں سے نکلے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، وہ ہم کل کر لیں گے بات آگے کی، ٹھیک ہے؟ ابھی تو آپ نے اگر زیادہ کرنا ہی ہے نا تو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ مسیح کو دفن کیا گیا تھا یا ان کو گاڑ دیا گیا تھا، آپ یہ پہلے دکھائیے، پھر ان کے زندہ ہونے کی بات بھی کر لیں گے، سمجھیں؟ پہلے ان کو دفن کرنے اور گاڑ دینے کی پہلے حوالہ دیجئے، وہ تو آپ دیتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں وہاں رکھا، بائبل کہتی ہے رکھا رکھا رکھا، بھئی زندہ آدمی کو رکھا جاتا ہے، مردہ آدمی کو دفن کیا جاتا ہے۔ آپ اتنی موٹی بات بھی نہ سمجھیں تو پھر کون سمجھے گا؟ باقی گروپ والے سمجھ رہے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسا۔ تو میرا خیال ہے اب اسی پر اتفاق کرتے ہیں، جتنی بات ہو گئی آج انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے آگے کی بات کل موقع ملے گا تو ضرور آگے چلائی جائے گی۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ، تمام گروپ والوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ لیں ایک اور حوالہ دیکھ لیں مکاشفہ کی کتاب میں سے، یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ، خداوند یسوع مسیح کبھی جھوٹ نہیں بولتے کیونکہ وہ سچائی کا منبع ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، مکاشفہ چیپٹر 1 کی 17ویں اور 18ویں آیت میں یوحنا عارف کہتا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کا سب سے چہیتا اور چھوٹا شاگرد تھا، لیکن اب یہ عمر رسیدہ ہے اور پتمس کے علاقہ میں جو ہے وہ قید ہے، وہاں پر خداوند کا جلال اس کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد جب خداوند اس پر ظاہر ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یوحنا کیا کہتا ہے؟ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا۔ جب خداوند اپنے جلال میں اس پر ظاہر ہوتے ہیں اور اس نے کہا یہ کہ مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھ، خوف نہ کر۔ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے خوف نہ کر، میں اول اور آخر زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے منہ کے الفاظ ہے، میں زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ پریز دی لارڈ، وہ مرا نہیں ہے، مر کر زندہ ہوا ہے، کشمیر میں دفن نہیں ہوا۔ کشمیر میں پتہ نہیں کون سی ہستی جو ہے وہ پتہ نہیں، میں تو اس بارے میں کچھ کمنٹس نہیں کر سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا۔ یوحنا عارف کا مکاشفہ، آگے بھی چلتا ہوں۔ عبرانیوں پڑھ لیجئے، یسائیہ میں لکھا ہوا ہے نا کہ عمر دراز ہوگی، اور عبرانیوں میں پڑھ لیجئے، حوالہ لکھا دیا، اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی۔ کہاں مرے؟ خدا نے بچایا ان کو، موت سے بچا لیا، زندہ رہے۔ عبرانیوں پڑھ لیجئے۔ اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں سنی گی؟ خدا نے کیا یسوع کی دعائیں نہیں سنی؟ موت کا پیالہ ٹل گیا، زندہ صلیب سے اترے، زندہ قبر میں داخل ہوئے، زندہ رہے، زندہ باہر نکلے۔ لے ایک اور حوالہ دیکھ لیں، پولس رسول کا خط کرنتیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے 15ویں چیپٹر کی 20ویں 21ویں آیت غور سے پڑھ لیجئے گا۔ لکھا ہے لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور جو سو گئے ہیں ان میں سے پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ یاد رکھیں، جب آدم نے گناہ کیا تو پھر تمام روح زمین پر موت نے اپنا قبضہ جاری کر لیا۔ نیچے لکھا ہے جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ سب زندہ کیے جائیں گے۔
بائبل مقدس شہادت دیتی ہے اس بات کی، بائبل مقدس اس بات کا بھید کھولتی ہے، لیکن فی الواقعہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا، کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی۔ آگے بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ محترم پہلے اس کے دفن کرنے کا تو واقعہ بتائیے، کہاں دفنایا آپ نے؟ مر گیا تھا تو وہ تو آپ بتاتے نہیں ہیں، اور یہ جتنے ہیں آپ بتا رہے ہیں مردوں میں سے جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع جھوٹا نکلا، یسوع کو سب جھوٹا بنا رہے ہیں، اور آپ ان کی تائید کر رہے ہیں کہ مسیح مر کے قبر میں گئے تھے، اور آپ ان کی تائید کرنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سارے جھوٹوں کی۔ کمال ہو گئی ہے، واہ! لیں ایک اور سٹیٹمنٹ لے لیں، یہاں پر بھی فرشتہ کہتا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی اس کے 28ویں چیپٹر کی 5ویں آیت، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، شاید اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کے 28ویں چیپٹر کی 5ویں ورس، فرشتہ نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، یعنی کہ جہاں پر اس کی لاش پڑی تھی، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، جی اٹھا ہے، جی اٹھا ہے۔ آگے بھی چلتے ہیں۔ جناب اگر وہ مر گئے تھے تو ان کو دفنایا کیوں نہیں؟ دفنانے کا ذکر بتائیے پہلے، ان کو رکھ کیوں چھوڑا ہوادار کمروں میں جس میں اور آدمی بھی داخل ہو سکتے تھے؟ تو وہ زندہ تھے تو زندہ نکل آئے، بے ہوش تھے ہوش میں آ کر باہر آ گئے۔ میرے بھائی سچائی کو مت چھپاؤ، خدا کو جان دینی ہے، اور اگر وہ مر گئے تھے تو ان کو کیوں نہیں دفنایا؟ ان کو گاڑا کیوں نہیں گیا؟ ایک حوالہ تو نکال کے دو کہ ان کو دفنا دیا گیا تھا یا گاڑ دیا گیا تھا، ایک حوالہ دو۔ محترم 15 منٹ میں بات نہیں ختم ہونی، یہ بات ابھی آگے چلنی ہے، میں نے تو اور بھی حوالے ان کو دینے ہیں، کل بات کریں گے۔ پہلے یہ صرف یہ دکھا دیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا یا گاڑا گیا تھا، اس کے بعد جی اٹھنے کی بات کریں گے۔ پہلے دفنانا تو دکھائیں، کہاں دکھا ہے، کہاں دفن کیا ان کو؟ وہ تو زندہ تھے، بے ہوش تھے، ان کو رکھ چھوڑا، رکھ چھوڑا، رکھ چھوڑا، ہر جگہ رکھا، رکھا رکھا رکھا، دفنایا کہاں وہ بتائیں پہلے۔ آپ میری آڈیو سن کر اس کا جواب دیا کریں، اپنی نہ لگاتے جائیں، میں بھی بہت سے لگا سکتا ہوں یہاں سے حوالے۔ آپ ان کو دفنانے کا پہلے بتائیں نا، کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو دفنا دیا تھا یا ان کو کہیں گاڑ دیا گیا تھا، وہ بتائیں پہلے، پھر دیکھوں گا مردوں میں جی۔ جب وہ مردہ ہو گئے تھے تو دفنایا کیوں نہیں، وہ بتائیں۔ لے جی ایک اور سٹیٹمنٹ لے لیں، خدا کے کلام میں رومیو کے نام پولس رسول کا خط ہے اور اس کے پہلے باب کی 4 آیت، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ کیسی خوبصورت بات یہاں پر لکھی ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ آگے بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جناب پہلے دفنانے کا حوالہ دیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جب مر گئے تھے تو دفنایا کہ نہیں؟ دفنانے کا حوالہ دیں، کہاں دفنایا ان کو؟ حوالہ تو دیں بائبل سے، وہ تو آپ دے نہیں رہے، جی اٹھے جی اٹھے اور بھئی جس کو دفنایا ہی نہیں تو مرا کہاں سے تھا؟ کمال کرتے ہیں بھئی، اگر وہ مر گئے تھے تو دفنانا تھا نا، دفنایا تو ہے نہیں، رکھا ہوا ہے ایک جگہ پر، چونکہ وہ بے ہوش تھے اس لیے رکھا ہوا تھا ان کو، ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے جی اٹھے، وہ تو اگلی بات ہے۔ جی لیں، رومیو کے نام خط بھی لیں، لکھا ہے جس یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا وہ تمہاری فانی بدنوں کو بھی اپنے اس روح کے وسیلہ سے زندہ کرے گا جو تم میں بسا ہوا ہے۔ ایک تسلی کا کلام دیا جا رہا ہے بنی نوع انسان کو، بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح خدا یسوع مسیح میں سے مردوں میں سے جی اٹھا، اس کے فالور بھی روح کے وسیلہ سے زندہ کیے جائیں گے، اور ان میں بھی جو ہے
وہ روح پھونکا جائے گا اور وہ زندہ ہو کر خداوند کے جلال میں ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ خدا کے کلام میں رومیو کے نام خط پولس رسول کا 8 چیپٹر اس کی 11ویں آیت سامنے رکھی ہے، یہ بھی پڑھ لیجئے گا۔ ابھی آگے چلتے ہیں۔ بھئی مر گیا تھا، مردہ ہو گیا تھا تو دفنایا کیوں نہیں؟ دفنانے والا حوالہ لگائیں، باقی باتیں چھوڑیں ابھی، یہ تو میں بعد میں دیکھوں گا نا، ابھی اس پہ کل بات کریں گے انشاءاللہ، فکر نہ کریں، کل پہ بات ہو جائے گی، ساری بات ہوگی آگے۔ پہلے ان کے دفنانے کا ذکر کرائیں، بتائیں کہاں لکھا ہوا کہ ان کو دفن کر دیا تھا، ان کو گاڑ دیا تھا، ہیں؟ جب وہ فوت ہو گئے تھے، وہ مر گئے تھے تو ان کو گاڑا گیا، وہ بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ فیصل صاحب میں کل حاضر ہو جاؤں گا، کوئی بات نہیں، معاملہ آگے چلا دیں گے، ابھی تو اور آگے دلیلیں ہیں میرے پاس، آگے کی بھی دلیلیں ہیں کہ وہ زندہ تھے تو کیسے تھے، کیا ہے، وہ بھی میں ابھی آگے دلیلیں لگاؤں گا۔ ابھی تو بات ان کے جتنی ہوئی ہے ٹھیک ہے، آگے بھی چلے گی ابھی۔ جی ہیلو، پریز دا لارڈ۔ جی بردر کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعائیں بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ جی بردر جی، اگلا پروسیس یہ ہے کہ یہ جو احمدی بھائی ہیں یا احمدی لوگ ہیں، ان کا اپنے عقیدے کے مطابق ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح، میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں، امید ہے کہ آپ بات کو سمجھ آئیں، یہ مانتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہیں مرے اور وہ انہوں نے جان نہیں دی، حالانکہ بائبل مقدس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی، اور ان کا ماننا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو وہاں پر کلوروفارم سنگائی گئی اور وہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی حالت میں ان کو صلیب سے اتارا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ مانتے ہیں کہ جی ان کو جی وہ ہوادار کمرے میں رکھا گیا اور ان کی وہاں پر مرم پٹیاں کی جاتی تھی، کوئی اس طرح کا نظام یہ سوچتے ہیں، اس طرح کی بھی کوئی بات بائبل مقدس میں نہیں ملتی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی خداوند یسوع مسیح پھر وہاں سے زندہ نکلے قبر سے، اور پھر جو ہے وہ وہاں سے نکل کر کشمیر کی طرف چلے گئے اور کشمیر کی طرف جا کر پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ وفات پائی اور ان کی قبر جو ہے وہ کشمیر میں ہے۔ سراسر یہ ساری باتیں سراسر غلط ہیں، بائبل مقدس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ میں نے اس دن سارے حوالے بائبل مقدس میں لگائے تھے، جو یہ بات شہادت دیتی ہے بائبل مقدس کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر بلند آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور پھر لکھا ہے اس کی لاش جو ہے وہ اتاری گئی اور اس کی لاش کو کفنایا گیا اور اس کی لاش کو قبر میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ رکھنا اور دفن کرنا ایک ہی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے مردے بھی زندہ نہیں کیے، یعنی کہ وہ لوگ جو تھے وہ روحانی مرے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے وہ جسمانی طور پر جو مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں وہ مانتے انہی کے عقیدے کے مطابق، حالانکہ بائبل مقدس میں اس طرح کہیں نہیں لکھا۔ ان کے اس طرح کے کچھ عقائد ہے، تو یہ بات ہے۔ باقی حقیقت ہم سب کے سامنے ہے، بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہر چیز کھل کے بیان کرتی ہے، تو یہ بات ہے۔ بقایا ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ان سب کو عقل فہم دنائی دے اور سب کو برکت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں ان سب کے لیے، اور کیا کہہ سکتے ہیں میرے بھائی۔ تو میرے خیال میں کہ آگے بات کرنا وہ بھائی سے ایسے ہی فضول ہے، ذہن کا بھی ضیاع کرنا، ماننا تو انہوں نے ہے نہیں، تو ہم کوئی زبردستی کسی کو تھوڑا کچھ سکھا سکتے ہیں کہ آپ مانے، تو یہ بات ہے۔ باقی خداوند آپ کو بھی برکت دے کہ آپ بہت محنت کرتے ہیں گروپ میں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہے، اور خالی محنت ہی نہیں کرتے، انتھک محنت کرتے ہیں، لوگوں کی گالیاں بھی سننے میں ملتی ہیں، مخالفت بھی سننے میں ملتی ہے، اور بڑی بڑی عجیب باتیں بھی جو ہمارے حق میں کہی جاتی ہیں وہ بھی سننا پڑتی ہیں۔ سو یہ ہمارا صبر ہے، محبت ہے کہ ہم لوگوں کو ویسے ہی آگے سے جواب نہیں دیتے جس طرح کہ وہ ہمارے خلاف بری سوچے یا برے خیالات رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کے لیے برکت ہی چاہتے ہیں۔ سو گاڈ بلیس یو بردر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر فیصل صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاسٹر صاحب جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، کیونکہ پاسٹر صاحب سے میری 2-3 باتوں کا مطالبہ تھا، اور انہوں نے کہا جی میں تو بائبل اتنی بڑی ہے، اس میں سے مجھے تلاش کرنے میں ٹائم لگے گا، تو میں نے کہا آپ ٹائم لے لیں، تو انہوں نے ٹائم لیا ہے، اور اگر ان کو ٹائم چاہیے تو وہ بھی لے لیں۔ ایک میں نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ بتائیے
کہ کیا یہود میں اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے 50 کلو مسالے مر اور عود ملا ہوا ان کے مردہ کی جسم پر لگا کر اس کو دفناتے تھے؟ ایک بات کا حوالہ انہوں نے یہ دینا تھا کہ ہاں یہود اسی طرح دفناتے تھے اور اتنا مسالہ اور عود اور مر ملا ہوا لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے حوالہ کوئی نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اتنا جو مسالہ، عود اور دوسری چیزیں لگائی گئیں وہ اس لیے لگائی گئی تھیں تاکہ ان کے زخم، ان کے جسم جو پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا، زخمی ہو چکا تھا، اس کو آرام دیا جائے اور ان کو مرہم پٹی ان کی جائے اور سارے جسم پر اس کا لیپ لگایا گیا تاکہ وہ تکلیفیں جو ان کے جسم میں پہنچی ہیں ان کے جسم کو وہ دور ہوں۔ دوسرا میں نے ان کو یہ پوچھا تھا کہ آپ نے یہ بھی ثابت کرنا ہے، حوالہ دینا ہے کہ یہود اپنے مردوں کو مہین کپڑے میں دفن کیا کرتے تھے، کیونکہ مہین کپڑا آج بھی زخمی، جو لوگ زخمی ہوتے ہیں، جن کے آپریشن ہوتے ہیں یا جن کی زخم ہو جاتے ہیں، ان کو پٹی کرنے کے لیے مہین قسم کا کپڑا جو ہے وہ آج بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو مرہم پٹی کی گئی تھی، اس لیے آپ کو مہین کپڑے میں آپ کو پورے کا پورا لپیٹا گیا، جس کو یہ کفن کا نام دیتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری بات میں نے ان سے یہ پوچھی تھی کہ یہ بھی آپ کو حوالہ دینا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام قبر میں زندہ گئے تھے، اور چونکہ وہ زندہ تھے اس لیے مریم، سلومے اور مگدلینی تینوں مل کے بازار گئیں اور خوشبودار چیزیں خریدی اور وہ لے کر آئیں قبر پر تاکہ یسوع کو آ کر ملیں۔ تو تیسری بات انہوں نے یہ ثابت کرنی تھی کہ یہودی لوگ تیسرے دن اپنے مردوں کو کھیڑ کر تو ان کے جسم پر یہ ساری عود وغیرہ جو بھی خوشبودار چیزیں تھیں یہ ملا کرتے تھے۔ یہ تینوں باتوں کے حوالے موصوف نے دینے تھے اور اب تک انہوں نے نہیں دیے اور میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شکست جو ہے وہ قبول کر چکے ہیں، جس کو میں نے ثابت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ صلیب پر نہیں مرے بلکہ وہ زندہ اترے تھے، اور جو ان کا کفارے کا عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں کا کفارہ لے کر صلیب پر مر گئے، وہ ایک باطل عقیدہ ہے جو عیسائیت نے، جس پر بنیاد ہے، وہ باطل عقیدہ ٹھہرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات، میں نے ان کو پہلے دن یہ بات کہہ دی تھی، یہ میری آڈیو اٹھا کے دیکھیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نشان دکھانے کا وعدہ کیا اور وہ یونا نبی کا نشان تھا۔ جس طرح یونا نبی 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اور زندہ نکلا، اسی طرح یہ ابن آدم 3 رات دن زمین کے پیٹ میں رہے گا اور زندہ نکلے گا۔ اور انہوں نے تسلیم کیا تھا پاسٹر صاحب نے کہ یونا نبی جب مچھلی کے پیٹ میں گئے زندہ تھے، 3 رات دن زندہ رہے اور زندہ نکلے۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر مر گئے تھے اور مر کر قبر میں گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی پیشگوئی جھوٹی تھی اور وہ پیشگوئی پوری نہیں کی۔ مسیح جھوٹے ہوئے، یسوع جو ہیں وہ جھوٹے ہوئے، 3 دن تک مرے رہے، اس کا مطلب ہے یسوع جھوٹے تھے اور پھر مر کے زندہ ہوئے۔ یہ جھوٹے کی نشانیاں ہیں۔ سچا جو یسوع تھا اس نے صلیب سے زندہ اترنا تھا، زمین میں زندہ جانا تھا، 3 رات دن زمین میں زندہ رہنا تھا اور زندہ نکلنا تھا۔ اور میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ آپ مسیح کو جھوٹا ثابت کریں گے اور میں مسیح کو سچا ثابت کروں گا کہ یونا نبی کا اس نے نشان دکھایا۔ اور پاسٹر صاحب جھوٹا بنانے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہاں یسوع جو ہیں وہ صلیب پہ مر گئے تھے، لہذا وہ جھوٹے تھے، انہوں نے یہ نشان نہیں دکھایا۔ اور میں مسیح علیہ السلام کو سچا سمجھتا ہوں کیونکہ مسیح علیہ السلام صلیب سے بے ہوشی کی حالت میں اترے تھے، کیونکہ جب مسیح علیہ السلام کو صلیب سے اتارا گیا اور پسلی چھیدی گئی تو اس میں سے فی الفور خون اور پانی نکل آیا۔ یہ ان کی زندگی کا نشان تھا اور خود پاسٹر صاحب نے مانا ہے کہ خون اور پانی نکلنا یہ ان کی زندگی کا نشان تھا۔ یہ خود مان چکے ہیں، گویا کہ پاسٹر صاحب نے خود اپنے منہ سے اعلان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام صلیب کے اوپر سے زندہ اترے تھے۔ پھر اس کے علاوہ میں نے ان کو آگے بھی لے کے جانا تھا، یہ تو رستے میں ہی چھوڑ کے چلے گئے ہیں، میں نے ان کو آگے لے کے یہاں جانا تھا کہ اگر یسوع مسیح جو تھے وہ انہوں نے یہ نشان دکھا دیا تھا جس کا وعدہ دیا گیا تھا،
کہ مردوں میں سے میں جی اٹھوں گا، تو ان کو چاہیے تھا کہ فقیہوں اور فریسیوں کے پاس سیدھے جاتے اور ان کو کہتے کہ دیکھو میں مردوں میں سے زندہ ہو کے آ گیا، وہ سب ایمان لاتے۔ لیکن وہ چھپتے کیوں رہے؟ وہ رات کے اندھیرے میں کیوں اپنے حواریوں کو ملتے تھے؟ اور کیوں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ جاتے چلے گئے؟ کیوں وہاں سے جو ہے وہ انہوں نے آگے سے آگے سفر کرنا شروع کر دیا؟ اور پھر جب یسوع اپنے حواریوں کو ملے ہیں رات کو، جب ان سے انہوں نے باتیں کی ہیں، یسوع نے ان سے کہا کچھ کھانے کو ہے تو دو۔ پھر انہوں نے مچھلی کا ان کو قتلا دیا اور انہوں نے ان کے سامنے کھایا۔ جو آدمی 2-3 دن سے بھوکا ہو وہ کھانے کے لیے ہی مانگا کرتا ہے۔ تو مرے نہیں تھے میرے بھائی، زندہ تھے، اس لیے بھوکے بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے حواریوں سے، اپنے لوگوں سے کھانا مانگ کے کھایا۔ وہ ان کی زندگی کی نشانی ہے، نہ کہ ان کے موت کی نشانی تھی، کیونکہ مسیح علیہ السلام نے یہی نشان دکھانا تھا کہ انہوں نے صلیب سے زندہ اترنا تھا اور زندہ زمین کے پیٹ میں جانا تھا، 3 دن رات زندہ رہنا تھا اور زندہ ہی باہر آنا تھا۔ یہی یسوع مسیح کا نشان انہوں نے دکھانا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا یہ کہانیاں ہیں کہ یہ اس طرف گئے، کشمیر میں گئے، پھر وہاں ان کی قبر دکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ محترم، میں نے قرآن سے ایک حوالہ نہیں دیا آپ کی پورے ڈیبیٹ کے دوران۔ ایک حوالہ میں نے قرآن کا یا ہسٹری کا دیا ہو تو آپ دکھا دیں۔ میں نے سارے ثبوت آپ کی بائبل سے دیے ہیں، اور آپ ایک کے بعد ایک اپنی باتوں کو مانتے چلے آئے ہیں، اور آپ نے اس بات کو تسلیم کیا تھا کہ مسیح علیہ السلام نے خدا سے دعا کی، اور مسیح کہتے ہیں کہ جو سچے دل سے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو کیا مسیح نے اپنے موت کا پیالہ ٹلنے کی دعا نہیں کی تھی؟ کیا صلیب پر انہوں نے ایلی ایلی لما سبقتنی کی آواز نہیں اٹھائی تھی؟ کیا انہوں نے بار بار گر کر خدا کے حضور 3 مرتبہ دعا نہیں کی میرے سے یہ موت کا پیالہ ٹال دے؟ تو پھر عبرانیوں میں انہوں نے کہا خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور وہ موت کے پیالہ ان سے ٹل گیا۔ آپ کی تو بائبل خود کہتی ہے کہ خدا ترسی کے سبب ان کی سنی گئی اور وہ موت سے بچ گئے۔ اور آپ کو کون سا ثبوت چاہیے؟ میں تو قرآن سے کوئی حوالہ نہیں دے رہا، میں تو آپ کی بائبل سے حوالے دے رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کہتے ہیں جی یہ ہمارا خیال ہے۔ میں بائبل کا خیال جو ہے وہ آپ کے سامنے بار بار پیش کرتا ہوں، اور آپ اس کو کہتے ہیں جی ہمارا خیال ہے۔ یہ تو زیادتی ہے میرے پیارے بھائی، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ آپ آئیں، آپ میں ہمت ہے تو ہم آگے بھی بات کریں گے، اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ مسیح علیہ السلام کدھر گئے ہیں اور کیسے گئے ہیں۔ یہ حوالہ دیکھ لیجئے، میں نے لگایا تھا۔ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کیں جو اس کو موت سے بچا سکتا تھا، اور خدا ترسی کے سبب اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا میں دے سکتا ہوں؟ آپ کی بائبل سے میں نے سارے ثبوت دیے ہیں۔ ہاں، اگر آپ میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کو کہہ دیا کل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، باطل کا کام ہی بھاگ جانا ہے۔ تو پاسٹر صاحب بے شک آپ بھاگ جائیں، یہ بائبل کی صداقتیں جو میں نے بائبل سے نکال کے آپ کے سامنے رکھی ہیں نا، جو ان کی زندگی کی نشانیاں، وہ کہیں نہیں گئیں، اسی بائبل میں موجود ہیں۔ نہ ان کی ہڈیاں توڑی گئیں، نہ ان کو جو ہے، اور پھر سردی کے دنوں میں صرف 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے صرف لٹکایا گیا ان کو۔ اتنی دیر میں کوئی آدمی مر نہیں جاتا لٹکا دیا جائے تو۔ اور پھر ان کو سرکہ کہتے ہیں چسایا گیا۔ چوروں کو کیوں نہیں چسایا؟ ڈاکوؤں کی ہڈیاں توڑی گئیں، مسیح کی کیوں نہیں توڑی گئیں؟ پھر پلاطوس کا یہ کہنا کہ یہ جو ہے وہ بے گناہ ہے، پھر پلاطوس کی بیوی کا خواب دیکھنا کہ اس کے معاملے میں نہ پڑھ ورنہ تو پکڑ میں آئے گا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی نشاندہی تھیں کہ مسیح علیہ السلام کو خدا نے زندہ رکھنا تھا، اور پلاطوس، نیکودیمس اور یوسف نے مل کر پلاننگ کے ساتھ مسیح کو صلیب سے زندہ اتارا، اور پھر ان کی مرہم پٹی کر کے اپنی نگرانی میں ان کو وہاں سے روانہ کیا ہے۔ جناب کہاں جاتے ہیں؟ یہ آپ کی بائبل کہتی ہے، میں نہیں کہتا، میں نے کوئی حوالہ باہر کرنے لگایا، یہ سب باتیں آپ کی بائبل میں موجود ہیں۔ اور پاسٹر ظاہر شفیق صاحب، یسوع نے دوسری پیشگوئی یہ کی تھی، میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہوں،
آپ کی تورات یہ کہتی ہے کہ بخت نصر نے جب اس پر حملہ کیا ہے یہودیوں پر، 12 قبیلوں میں سے 10 قبیلے وہاں سے بھاگ گئے تھے، 2 قبیلے وہاں رہ گئے تھے۔ یہ 10 قبیلے کہاں گئے جن کو تلاش کرنے کے لیے یسوع نے آنا تھا؟ بتائیں گے ذرا مجھے؟ اور آپ کہتے ہیں کہانیاں ہیں، جائیں کشمیر میں جا کے دیکھیں، ان کے خون کے نمونے لے کے دیکھیں۔ آج بھی یہودی کہتے ہیں یہ کشمیری، بنیادی طور پر ان کا خون یہودیوں کا خون ہے، یہ بنی اسرائیلی ہیں۔ ہمارے ایک دوست یہاں سے گئے، ان کی بیوی کا وہاں پر ہونا تھا، ڈیلیوری ہونی تھی، اس کا خون کا نمونہ لیا گیا، کشمیر کے تھے وہ، اور یہودی تھا، اس نے نمونہ لیا، اس نے کہا تم کہاں سے ہو؟ اس نے کہا ہم کشمیر کے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو اسرائیلی خون ہے جو تمہاری بیوی کے اندر ہے۔ یہ سارے وہ قبیلے جو وہاں سے بھاگے تھے وہ کشمیر میں آ کے آباد ہوئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام انہی کی تلاش میں، گم شدہ بھیڑوں کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں۔ جناب کہاں گھومتے ہیں آپ؟ یہ کوئی ہوا میں اڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، یسوع کی پیشگوئیاں ہیں، اور انہی کے مطابق یسوع نے جو ہے یہاں کا سفر کیا، اور مسیح علیہ السلام اس قوم میں آ کر رہے، 120 سال تک انہوں نے زندگی پائی، اور ان کے بے شمار نشان کشمیر میں موجود ہیں۔ ان کا عصا تک موجود ہے، جس عصا کے ساتھ وہ چلا کرتے تھے، جو سونٹا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کے۔ آج بھی وہ کشمیر میں عیش مقام ایک جگہ ہے، عیش مقام، اس کو عیسیٰ مقام بھی کہتے ہیں، ایک شیشے کے بڑے سے تابوت کے اندر محفوظ کر کے رکھا گیا ہے۔ کہاں گھومتے ہیں آپ؟ جا کے مطالعہ کریے، بائبل کا تک کا آپ کو مطالعہ نہیں۔ آپ کو نئی نئی چیزیں نکال کے میں نے دکھائیں تو آپ پریشان اور حیران اور پریشان تھے، شستر تھے۔ 3 حوالے آپ نے دینے کا وعدہ کیا، 1 حوالہ آپ نہیں لا سکے، اور قیامت تک نہیں لا سکتے آپ۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی دفنانا اور رکھنا ایک برابر ہوتا ہے۔ کمال ہے، مجھے ایسی قبر دکھا دیں ذرا کہ جس میں 3-4 آدمی ایک دم داخل ہو سکتے ہوں ایک آدمی کو لے کر۔ کون سی ایسی قبر ہوتی ہے جو یہودی بنایا کرتے تھے؟ اور چاروں جگہوں پر رکھا، مر گئے تھے تو دفنایا کیوں نہیں؟ دفنانے اور رکھنے میں فرق آپ کو نہیں نظر آتا؟ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پادری صاحب آئیں، اگر مقابلہ، اگر آپ کے پاس ہمت ہے نا تو آئیے میدان میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں۔ میں نے جو ثبوت آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، ان کو آپ قیامت تک نہیں توڑ سکتے۔ یہ میں نے آپ کی بائبل سے رکھے ہیں، میں نے باہر سے ایک حوالہ نہیں دیا۔ یہ صرف بات کر کے ایک آڈیو چھوڑ کے بھاگ جانا، یہ بزدلوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ آپ تو اپنے آپ کو پاسٹر کہتے ہیں، آئیں میدان میں آ کے بات کریں میرے سے۔